السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وبعد۔ عزیزان گرامی، آپ سب کا آئی پلس اکیڈمی میں استقبال ہے۔ ہم لوگ چمن اسلام حصہ پنجم پڑھ رہے ہیں۔ آج ہمیں جو سبق پڑھنا ہے اس کا عنوان ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک ترین بیویوں کا ایک جلسہ۔ میں اس سبق کو پڑھ کر کے آپ کو سنا رہا ہوں، آپ غور سے سنائیں اور بعد میں خود اسی طرح سے پڑھنے کی مشق کریں۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں، جن کو امہات المومنین یعنی ایمان والوں کی مائیں کہا جاتا ہے، ان کا ایک اجتماع ہو رہا ہے۔ آج کے اس اجتماع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں آپ سے دریافت کر رہی ہیں، حضور یہ بتلائیے کہ جب آپ اس دنیا سے دوسرے جہان میں تشریف لے جائیں گے تو ہم میں سے وہ کون مبارک بیوی ہے جس کی وہاں سب سے پہلے آپ سے ملاقات ہوگی؟ حضور جواب دیتے ہیں کہ میرے بعد جو نیک بندی سب سے پہلے اس دنیا کو چھوڑ کر میرے پاس اس جہان میں آئے گی، وہ ہوگی جس کے ہاتھ دنیا میں سب سے زیادہ لمبے ہوں گے۔ یہ سن کر پاک بیویوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ہاتھوں کی ماپ شروع کر دی تاکہ معلوم کیا جائے کہ ہم میں کون زیادہ لمبے ہاتھوں والی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے عالم آخرت کو تشریف لے گئے، اور آپ کے بعد آپ کی بیویوں میں سے سب سے پہلے حضرت زینب جہش کی بیٹی کا انتقال ہوا، تو ہم پر یہ بھید ظاہر ہوا کہ لمبے ہاتھ سے مراد حضرت زینب کے ہاتھ تھے، کیونکہ صدقہ خیرات کرنے اور اپنے ہاتھ سے روزی حاصل کرنے میں سب سے زیادہ لمبے ہاتھوں والی حضرت زینب تھیں۔ اللہ کی بے شمار رحمتیں ان پر نازل ہوں۔ حضرت مائی عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ حضرت زینب کا مقام بہت اونچا ہے۔ دینداری، تقوی، سچائی، صلہ رحمی، صدقہ و خیرات میں حضرت زینب سے زیادہ میں نے کسی عورت کو نہیں دیکھا۔ بہت ہی محنت و مشقت کے ساتھ پیسہ پیدا کرنے والی اور پھر اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے اس حلال کمائی کو اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالنے والی یہ پاکیزہ صفت حضرت زینب رضی اللہ عنہا میں سب سے زیادہ تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا سال وفات سن 22 ہجری یا سن 21 ہجری ہے۔ مدینہ ہی کی سرزمین میں آپ کو سپرد خاک کیا گیا۔ بچوں، حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی اس پاکیزہ خصلت سے سبق حاصل کرو۔ خود اپنے ہاتھ سے محنت و مشقت کر کے روزی حاصل کرنا اور اس میں سے خود کھانا اور دوسرے غریب مسکینوں کو بھی کھلانا، یہ وہ وصف ہے جس کی وجہ سے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو دوسری عورتوں پر خاص فضیلت حاصل ہوئی۔ اللہ تعالی ہر مسلمان مرد و عورت کے اندر یہ پاک جذبہ پیدا کرے، آمین۔
عزیز طلبہ اور طالبات، جیسا کہ آپ کو بھی معلوم ہو چکا ہے کہ صاحب کتاب سبق میں آنے والے مشکل الفاظ یا یہ کہ جو الفاظ بطور اصطلاح کے استعمال ہوتے ہیں یہ ان کے معانی اور مفاہیم بتلاتے ہیں، اس سبق کے تعلق سے بھی انہوں نے کچھ لفظوں کے معانی اور ان کی تشریح یہاں لکھی ہے۔ میں انہیں پڑھ کر سنا رہا ہوں، آپ انہیں سنائیں اور بعد میں انہیں اچھی طرح سے یاد کر لیں گے۔ پہلا لفظ ہے امہات المومنین۔ اس کا معنی ہے ایمان والوں کی مائیں۔ اس سے مراد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم شریف میں داخل ہونے والی وہ خواتین ہیں جن سے آپ کا نکاح ہوا، اور یہ آپ کی پاک بیویوں کا لقب ہے۔ عالم آخرت، وہ جہان جو مرنے کے بعد انسان کے سامنے آنے والا ہے۔ تقوی، اس کا معنی ہے خوف الہی۔ صلہ رحمی، آپس کے رشتوں کو جوڑے رکھنا، کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے آپس کی رشتہ داری ٹوٹ جائے۔ اللہ کی رضا حاصل کرنا، یعنی اللہ پاک کی خوشی حاصل کرنا۔ اس سبق میں چند اور الفاظ ہیں جن کے معانی معلوم کرنا ضروری ہے، اس لیے میں ان لفظوں کو اور ان کے معانی کو بورڈ پر لکھ رہا ہوں۔ آپ تمام طلبہ اور طالبات کو چاہیے کہ آپ اپنی اپنی کاپیاں اور اپنے قلم نکال لیں اور جن لفظوں کے معانی بورڈ پر لکھائے جا رہے ہیں انہیں آپ صاف صاف لکھیں اور پھر اچھی طرح سے انہیں یاد کر لیں۔ اس کے بعد سبق میں دیے گئے سوالوں کے جوابات آپ کو لکھائے جائیں گے، انہیں بھی آپ خوشخط لکھ لیں۔ تو آئیے میں بورڈ پر چل رہا ہوں اور الفاظ کے معانی لکھ رہا ہوں، آپ بھی انہیں نوٹ کریں۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک ترین بیویوں کا ایک جلسہ۔ الفاظ، معانی۔ اجتماع، اجتماع، اجتماع کے معنی جلسہ۔ دریافت کرنا، لفظ ہے دریافت کرنا، اس کا معنی ہے معلوم کرنا، پوچھنا۔ جہان، جہان مانے دنیا۔ ماپ کے معنی پیمائش۔ خصلت کا معنی عادت، خوبی۔ وصف، وصف کے معنی بھی
خوبی، جذبہ، جذبہ مانے حوصلہ، ولولہ، جوش، اس سبق میں جو مشکل الفاظ نظر آئے ان کے معنی بورڈ پر لکھے جا چکے ہیں۔ اب ہم اس سبق سے متعلق سوالوں کی طرف چلتے ہیں، ایک ایک کر کے ان کے جواب بورڈ پر لکھے جا رہے ہیں۔ آپ بھی نہایت ہی خوشخط اور صاف ستھرے انداز میں تمام سوالوں کے جوابات نوٹ کریں اور بعد میں انہیں اچھی طرح یاد کریں۔ پہلا سوال ہے، سوال نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں نے آپ سے کیا دریافت کیا تھا؟ جواب نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں نے آپ سے یہ دریافت کیا تھا کہ جب آپ اس دنیا سے دوسرے جہان میں کوچ کر جائیں گے تو ہم میں سے وہ کون مبارک بیوی ہے، تو ہم میں سے وہ کون مبارک بیوی ہے جس کی وہاں سب سے پہلے آپ سے ملاقات ہوگی۔ دوسرا سوال ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا سوال نمبر 2، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو جواب دیا اس کا مطلب کیا تھا؟ جواب نمبر 2، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا اس کا مطلب یہ تھا کہ جو بیوی صدقہ و خیرات کرنے میں سب سے آگے ہوں گی، وہی سب سے پہلے اس جہان کو چھوڑ کر میرے پاس آئیں گی، اور آخرت میں سب سے پہلے وہی مجھ سے ملاقات کریں گی۔ تیسرا سوال ہے، سوال نمبر 3، آپ کا جواب سن کر بیویوں نے ایک دوسرے کے ہاتھوں کو کیوں ماپنا شروع کر دیا تھا؟ کیوں ماپنا شروع کر دیا تھا؟ جواب نمبر 3، آپ کا جواب سن کر بیویوں نے ایک دوسرے کے ہاتھوں کو ماپنا اس لیے شروع کر دیا تھا تاکہ وہ معلوم کر سکیں
کہ سب سے لمبے ہاتھ کس کے ہیں اور کون وہ خوش نصیب بیوی ہیں جو آخرت میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں گی۔ سوال نمبر 4، آپ کی بیویوں میں سے آپ کے بعد سب سے پہلے کس کا انتقال ہوا؟ جواب نمبر 4، آپ کی بیویوں میں سے سب سے پہلے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا۔ سوال نمبر 5، حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی وہ پاکیزہ خصلت بتاؤ جس کی وجہ سے ان کو دوسری عورتوں پر برتری حاصل ہوئی۔ جواب نمبر 5، حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی پاکیزہ خصلت جس کی وجہ سے انہیں دوسری عورتوں پر
برتری حاصل ہوئی یہ تھی کہ وہ اپنی روزی محنت و مشقت کر کے خود کماتی تھیں اور اس میں سے صدقہ و خیرات کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں سے آگے تھیں۔ اس سبق میں ایک مشقی سوال ہے جسے صاحب کتاب نے طلبہ کو ہدایت کے طور پر یہاں لکھا ہے۔ سوال یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مائی زینب رضی اللہ عنہ کے بارے میں جن خیالات کا اظہار فرمایا ہے ان کو اپنے لفظوں میں لکھو۔ یہ سوال مشکل نہیں ہے، بہت ہی آسان ہے اور اس کا جواب کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس لیے طلبہ کو چاہیے کہ کتاب میں سے دیکھ کر کے اپنے لفظوں میں اس سوال کا جواب لکھ لیں۔ ہمارے آج کے سبق کے لیے جو وقت متعین کیا گیا تھا الحمدللہ وہ پورا ہو چکا ہے، اس لیے ہم آج کے سبق کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر ہماری کل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔